الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم. ہر قسم دی حمد و ثنا مالک کائنات کے لیے ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا محبوب خدا حبیب خدا آمنہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، آج انشاءاللہ الرحمن نماز تراویح سے رمضان المبارک کے مقدس محترم مہینے کا آغاز ہو جائے گا. ہر مسلمان بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ بڑا پیار والا مہینہ ہے، بڑی محبت والا مہینہ ہے. یہ مہینہ بہت ساری عبادات کرنے کا مہینہ ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا بے شمار نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ جو دور جا رہا ہے کرونا وائرس کا، ہر شخص پریشان ہے. کاروبار کا پہیہ جام ہو چکا ہے. ہر شخص چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورتیں ہیں، امیر ہے، غریب ہے، ہر کوئی پریشان ہے. اور اس پریشانی کے عالم میں رمضان المبارک کے مہینے کا آ جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے باعث رحمت ہی نہیں بلکہ بہت بڑی رحمت ہے. اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ لوگوں اس مشکل دور کے اندر میرا مہینہ رمضان المبارک کا آ گیا ہے. اس میں آؤ اور زیادہ عبادات کر کے اللہ کہتے ہوں گے مجھے راضی کر لو. اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے میں کہا کرتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول اس طرح ہوتا ہے
کہ جیسے آسمان سے تیز ترین بارش برستی ہے نا، اس سے بھی تیز زیادہ رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہیں۔ اب سب سے پہلے ہمیں ایک بات پہ غور کرنا ہے، ذرا توجہ فرمانا، بڑی اہم بات کرنے والا ہوں۔ کہ مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے مجھے اور آپ کو یہ جائزہ لینا ہے کہ کیا عرش والے رب کے ہاں میرا اور آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کھلا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ بینک میں اگر کسی کا اکاؤنٹ ہوگا تو اس میں پیسے جمع ہوں گے، اس سے پیسے نکلیں گے۔ جب اکاؤنٹ ہی نہیں ہوگا بینک کے اندر تو نہ پیسے جمع ہو سکیں گے اور نہ پیسے نکل سکیں گے۔ اللہ کے ہاں جو اکاؤنٹ ہے وہ کس طرح کھلے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور پھر اس اکاؤنٹ میں ہماری نیکیاں جمع کس طرح ہوں گی۔ آؤ اگر ہمارا اکاؤنٹ نہیں ہے یا بند ہے تو آج ہم اس کو کھلوا لیں۔ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے اللہ کے ہاں درخواست دے دیں، التجا کر دیں، تاکہ ہم جو بھی نیکی کریں ہماری نیکی اس اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے۔ ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی ان کے لیے کہ اے عرش والے ربا، جو حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد ہو جائے اس میں یہ کبھی غلطی نہ کریں اور کبھی بھولنے نہ پائیں۔ یہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی ان کے لیے۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اکاؤنٹ جو ہے وہ اس وقت کھل جاتا ہے جس وقت انسان شعور میں آ کے جب اس کو سچے جھوٹے کی، کھرے کھوٹے کی پہچان ہونی شروع ہوتی ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس وقت پڑھتا ہے اللہ کے ہاں اکاؤنٹ کھل جاتا ہے۔ اب اکاؤنٹ جب کھل جائے تو پھر میرے بھائی اگر بینک میں اکاؤنٹ کھل گیا تو میرے یا آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو ہم اس اکاؤنٹ میں بھیجیں گے، ادھر ادھر سے تو نہیں آ جائیں گے نا پیسے۔ اللہ اکبر۔ اب اکاؤنٹ کھل گیا، اب اس اکاؤنٹ میں جو اللہ کے ہاں کھلا ہے نیکیاں کس طرح جائیں گی؟
اس کے اندر نیکیاں جمع ہونی کب شروع ہوں گی؟ ابتدا کے اندر کیا ہوگا؟ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہونے کا آغاز جو ہے وہ میرے بھائیو ہوگا نماز سے۔ اکاؤنٹ کا آغاز، اکاؤنٹ کھل گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، اب اکاؤنٹ میں نیکیوں کا جانا کہاں سے شروع ہوگا؟ نماز کے ساتھ۔ یہ وسل آ رہی ہے بھائی۔ نماز کے ساتھ جب تک نماز کا آغاز نہیں کریں گے تب تک وہ نیکیاں جو ہیں اس کے اندر جمع ہونی شروع نہیں ہوں گی۔ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اکاؤنٹ کھلے گا، تم نے عقیدہ توحید کو اپنایا ہوگا، اللہ کی عبادت کی ہوگی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی۔ ترمذی شریف جس کی میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتا، ایک آدمی قربانی کرتا ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتا، ایک آدمی صدقہ کرتا ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتا، ایک آدمی زکوٰۃ تو دیتا ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتا، ایک آدمی اور نیکیاں کرتا ہے لیکن نماز ادا نہیں کرتا، سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گی۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا بند ہے، پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، مجبور ہیں، اور میرے بھائیو رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، اس اللہ کو ہم راضی کر لیں۔ اگر وہ اللہ راضی نہیں ہوتا معاذ اللہ تو پھر یاد رکھو کہ ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے۔ اے اللہ میں تو بڑا اونچی بول رہا ہوں، اے مالک تو ابھی جو خیال نہیں آتے ان کو بھی جانتا ہے، زمین کے نیچے جو کیڑے ہیں تو ان کو بھی رزق دیتا ہے، ان کی بھی سنتا ہے۔ اے مالک اپنی رحمت فرما دے، اے مالک اس مصیبت سے، اس مشکلات سے اے اللہ سب کو نجات دے دے۔ کتنا سخت وقت ہے، اور ایک وقت اور آنے والا ہے، اس کو ذہن نشین رکھو۔ یہ معمولی سا جھٹکا ہے، اس کے مطابق ایسے جیسے سمندر میں سے ایک قطرے پانی نکالیں تو سمندر کو کچھ معلوم پتہ نہیں چلتا، اسی طرح ایک اور وقت آنے والا ہے
انسان کیا کہے گا؟ کہے گا اے اللہ میرے بھائیوں کو جہنم میں پھینک دے، مجھے بچا لے۔ اے اللہ میرے ماں باپ کو جہنم میں پھینک دے، مجھے بچا لے۔ اے اللہ میرے بیٹے ہیں ان کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ اے اللہ میرے دوست احباب کو جہنم میں ڈال دے لیکن اللہ مجھے بچا لے۔ یہ کہے گا اللہ میری طرف سے جہاں میں رہتا تھا سارے شہر والوں کو، سارے گاؤں والوں کو جہنم میں ڈال دو لیکن مجھے بچا لو۔ اللہ اکبر۔ اس بات کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے 30ویں پارے میں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ اس وقت بھی ہماری حفاظتیں فرمائے۔ یہ بڑا سخت وقت ہے اور یہ آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ دیکھا میرے بھائی کو ڈال دو، میری بیوی کو ڈال دو، میرے دوستوں کو جہنم میں ڈال دو لیکن اللہ مجھے بچا لو۔ اور وہ وقت کیسا ہوگا؟ یہ جو زمین ہے نا یہ بھی تبدیل ہو جائے گی، آسمان بدل جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سورج قریب ترین آ جائے گا۔ اتنی دور سورج ہے تو اس کی شدت دیکھیں گرمی کی۔ فرمایا کہ وہ سورج قریب آ جائے گا۔ فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت۔ فرمایا جب آفتاب یعنی چاند تارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے ٹوٹ کر آسمان سے نیچے گر جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُجِّرَتْ، اور فرمایا یہ جو پہاڑ ہے نا پہاڑ یہ ایسے ہو جائیں گے روئی کی طرح، ریشم کی طرح، اور یہ ایسے اڑتے پھریں گے چھوٹے چھوٹے پیس جو آج بڑے مضبوط سمجھے جاتے ہیں جن پہاڑوں کو۔ فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، ان پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا یعنی اڑنے شروع ہو جائیں گے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا۔ لوگوں دیکھو چھوٹا سا کرونا وائرس پوری دنیا کے سائنسدانوں کو ہلا کے رکھ دیا، حکمرانوں کو ہلا کے رکھ دیا، سب پریشان ہیں، ڈاکٹر پریشان ہیں، علماء پریشان ہیں، بڑے بڑے سائنسدان پریشان ہیں، بڑے بڑے حکمران پریشان ہیں جو طاقتور سمجھتے تھے اپنے آپ کو۔ لیکن یہ جو دن ہے اس کا بھی خیال کرو۔ فرمایا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، فرمایا جب ستارے، یہ جو رات کو تارے چمکتے ہیں نا آسمان کی زینت ہے، فرمایا جڑ جائیں گے آسمان سے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ،
یہ جو دریا ہے، دریا ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی، اور باقی کون رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ لوگوں، اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی۔ وہ دن بھی بڑا سخت ہوگا۔ اس دن کے لیے ہمیں کیا تیاریاں کرنی چاہیے؟ آؤ صحابہ کو پڑھتے ہیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے یہ جو دن ہے، یہ جو مصیبتوں کی گھڑیاں، ان کے لیے کیا تیاریاں کی تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا ایک عورت نے چادر تحفے کے لیے دی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر کی ضرورت تھی، حاجت تھی ایک چادر کی۔ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے کہا ہوگا میرے پیغمبر فکر نہ کر، ایک مومنہ عورت تجھے تحفہ دینے کے لیے ایک چادر تیار کر رہی ہے۔ اس عورت، مومنہ عورت کی قسمت کے بھی کیا کہنے کہ جو اپنے ہاتھ سے چادر کو تیار کر رہی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے تحفے کے طور پہ دوں گی۔ محنت کر رہی ہے، اپنے ہاتھ سے اس پہ کڑھائی کر رہی ہے۔ جب چادر تیار ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مومن عورت جو ہے وہ حاضر ہوتی ہے۔ عرض کی سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چادر آپ کے لیے لائی ہوں، خود تیار کی ہے محنت کر کے، بڑی محبت اور عقیدت سے لے کے آئی ہوں جناب کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر قبول کر لی۔ اسلام میں یہ بات ہے، بلکہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ لوگوں، مسلمانوں، آپس میں تحفے دیا بھی کرو اور تحفے لیا بھی کرو۔ اسلام میں اس بات پر زور دیا گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج ہمیں ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں، اور اسلام کے اندر یہ بات یاد رکھو کہ جو بھی احکامات اسلام نے دیے ہیں اس میں حکمتیں ہیں، برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں۔ یہ عورت کتنی خوش قسمت کہ دل میں خیال آیا کہ مجھے ایک چادر تیار کرنی چاہیے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں تحفے کے طور پہ دوں گی جا کے، عرش والا بھی راضی ہو جائے گا، فرش والا بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ عورت لے کے آتی ہے محنت کر کے، غریب عورت ہے، محنت کی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چادر تحفے میں دوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کو استعمال کریں گے۔ کتنی محبت ہے، کتنی عقیدت ہے۔ آج ہمیں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہے جس کو سچے دل سے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کا دعوے دار میں بھی ہوں، محبت کے دعوے دار آپ بھی ہیں، محبت کے دعوے دار پوری دنیا کے مسلمان ہیں۔
لیکن کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو ہم نے اکاؤنٹ اللہ کے ہاں کھول رکھا ہے، جس کے اندر ہماری نیکیاں جمع ہونی ہیں، کیا اس محبت کا فائدہ کوئی وہاں پہ بھی ہوگا؟ میرے بھائیوں، یہ بڑی غور طلب باتیں ہیں۔ یہ جو مسکین فقیر آپ کے سامنے بیٹھا ہے نا، یہ پورا ہفتہ جمعے کی تیاری کرتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، پورا ہفتہ جمعے کی تیاری کر کے جاتے آتے بیٹھتے اٹھتے، جمعے کے خطبے کی تیاری کر کے آتا ہوں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے، اور انشاءاللہ میرا دل کہتا ہے میرا اللہ میری یہ محنت کو کبھی رائگاں نہیں جانے دے گا، اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب یہ عورت آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں غریب عورت ہوں، میں نے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ میں نے یہ چادر تیار کی ہے آپ کے لیے، اسے قبول فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر کو قبول فرمایا اور بتلایا کہ تحفہ لینا بھی جائز ہے، تحفہ دینا بھی جائز ہے، اللہ کی رضا کے لیے، دین پر عمل کرتے ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ چادر وصول کر لی، میں نے سیرت کی کتاب میں پڑھا، دو باتیں لکھی تھی۔ ایک تو یہ بات لکھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد وہ چادر اپنے کندھوں پر لے کے نماز ظہر کی امامت کروائی۔ ایک بات روایت کے اندر یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت کے طور پہ اس چادر کا استعمال کیا اور نماز ظہر ادا کی۔ اس عورت کی خوش قسمتی کا اندازہ لگاؤ، اگر چادر جسم کندھوں مبارک پر لے کے نماز پڑھائی تب بھی خوش قسمت، اگر تہمت باندھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی اس عورت کی قسمت کے کیا کہنے کہ جس کے تحفے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر کے اس چادر کو استعمال کر کے نماز ظہر کی امامت کروائی۔ میرے بھائیوں، کیسے کیسے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کروائی، دیگر نفل ادا کیے، عبادات سے فارغ ہوئے، اللہ کا ذکر کیا، تو صحابہ کی عادت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر تشریف فرما ہوتے تو وہ قریب قریب آ جاتے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے ہم جتنا قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ سکتے ہیں نا اتنے قریب بیٹھ جائیں۔ صحابہ کی قسمتوں کے کیا کہنے، صحابہ کی قسمتیں کہ اللہ نے ان کی زندگی میں سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ نے کہا یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد ذکر اذکار سے فارغ ہوئے۔ میرے بھائیوں، آپ بھی ذکر زیادہ کیا کریں، آتے جاتے اللہ کا نام اپنی زبان پر لیا کرو۔ دکان ہے، فارغ ہو، گاہک کوئی نہیں، اللہ کا ذکر کرو فارغ بیٹھنے کی بجائے۔
مسجد میں آتے ہو اللہ کی توفیق سے نماز پڑھو، اللہ کا یہ بھی ذکر ہے۔ نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرو، دوڑنے کی پڑی ہوتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، صحابہ کافی تعداد میں قریب آ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، سونے محبوبہ، یہ جو چادر آپ نے زیب تن کر رکھی ہے یہ مجھے بڑی اچھی لگی ہے، اگر مجھے مل سکتی ہے تحفے کے طور پہ تو عنایت فرما دیں۔ اور سنیں میرے اور آپ کے پیر و مرشد کیسے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد رہبر اور رہنما، رب کعبہ کی قسم ہے، ان کی پوری زندگی میں ان سے جو کچھ کسی نے مانگا ہے، اگر ہوا ہے تو دے دیا ہے، نہیں ہوا تو ادھار لے کے دے دیا ہے، انکار نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک تو چیز ہو تو بندہ دے دے، آج کل تو وہ بھی کوئی نہیں دیتا۔ اور اس سے بڑی بات ہے کہ ایک بندے کے پاس چیز موجود نہ ہو اور وہ ادھار لے کے دے دے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پوری زندگی کا یہ عمل ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز ہوتی، کوئی مانگتا تو وہ دے دیتے، اگر نہ ہوتی چیز تو وہ ادھار لے کے دے دیتے، لیکن اسے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجتے۔ یہ میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہیں، یہ آپ کے میرے رہبر اور رہنما ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور پیر پرستی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کسی کو ان کے ہوتے ہوئے پیر پرستی کی ضرورت ہے تو اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سونے محبوبہ، یہ جو چادر آپ نے زیب تن کر رکھی ہے مجھے بڑی پسند آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر آپ مجھے دے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اٹھ کے نا تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے نا تو دیگر صحابہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا ذرا غصے سے کہا کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چادر تحفے میں ملی تھی، اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، تو تم امیر آدمی ہو، تم بازار سے چادریں خرید لیتے، تم نے کیوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چادر مانگی؟ میرے بھائیو، میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے حالات سخت سنگین ہیں، پریشانی ہے، اور اللہ نے اس مشکل دور میں دیکھو نا، اگر 6 مہینے اور رمضان سے پہلے کرونا وائرس شروع ہو جاتا تو پھر بھی ہم کیا کر سکتے تھے؟ اب بھی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ ہی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ مشکل آسان کر دی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے۔ اللہ نے کہا اب مجھے خوش کر لو، مجھے راضی کر لو۔ یہ باعث غنیمت ہے یہ رمضان کا مہینہ اس مشکل وقت میں آنا، اور انشاءاللہ
اللہ تو سب کی سنتا، اللہ یہ تو ملک ہی وہ ہے جو تیرے نام سے حاصل کیا گیا، اللہ یہ ملک، یہ خطہ، یہ اللہ تیرے نام سے حاصل کیا گیا، اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اللہ مشکلوں کو آسان کر دے، اللہ مصیبتوں کو دور کر دے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ نے ہمیں موقع دے دیا ہے کہ آؤ میں نے رمضان لے آیا ہوں، معافی مانگو، مجھے راضی کر لو۔ اس مشکل گھڑی میں رمضان المبارک کا مہینے کا ساتھ مل جانا میرے دوستو یہ بہت بڑی غنیمت ہے، اب کوتاہی نہ کرنا۔ میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں، آپ کے دل کھل جانے چاہیے، آپ کے دل کی دماغ کی کھڑکیاں کو کھل جانا چاہیے، آپ کے اندر ایک انقلابی تبدیلی آنی چاہیے۔ صحابہ کہتے عبد الرحمن یار تو امیر آدمی ہے، تیرے پاس پیسہ بھی بڑا ہے، تو بازار سے جا کے خرید لیتا چادر، تو نے ضرور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنی تھی۔ دوسری طرف نا کوئی صحابہ عبد الرحمن بن عوف بھی تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر کا کوئی جواب نہیں دیا، اٹھ کے تشریف لے گئے۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں گئے، حجرے میں گئے، چادر کو اتارا، اس کو اپنے ہاتھوں سے پریس کیا، اس کے تہ لگائے، اسی طرح نہیں لا کے دے دی یہ لے لو۔ میرے پاک پیغمبر جیسا نفیس دنیا میں کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے سونے نبی جیسا صاف صفائی پسند اس دنیا میں نہ آیا نہ آئے گا۔ اتنی نفیس شخصیت، اتنی اعلیٰ شخصیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو ہاتھوں سے، سیرت کی کتابوں میں نے پڑھا، سیدھا سودھا کیا، اس کو طے کر کے جلدی جلدی واپس آ کے، صحابہ بھی تشریف فرما تھے، چہرے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم تھا، آ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر پیش کر دی۔ جب چادر مل گئی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، سونے نبی جی، جب آپ اندر تشریف لے گئے تھے میرے ساتھی کچھ مجھ سے ناراض ہوئے تھے کہ اے عبد الرحمن، تو امیر آدمی تھا، تو بازار سے ایک نہیں 100 چادر خرید سکتا تھا، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر کیوں مانگی؟ عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ عرض کرتے ہیں، سونیا بھلا ان کو کیا پتا کہ ایسی چادریں بازاروں میں ملتی ہیں؟ نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، سونیا میں صحابہ کی موجودگی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ چادر کس لیے آپ سے مانگی؟ آپ کو اچھی بہت لگ رہی تھی، دل بہت خوش ہو رہا تھا، مانگنے کو دل نہیں کر رہا تھا، لیکن سونے محبوبہ مانگی اس لیے کہ گو جنت کے سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف کے دل میں خیال آیا کہ مرنا تو ہے، دنیا سے جانا تو ہے، جب تم دنیا سے جاؤ یہ چادر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگی ہے
اس کا کفن پہنا کے تجھے قبر میں رکھا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس نیت سے یہ چادر مانگی ہے. اندازہ فرما لو کہ صحابہ کی محبت کا انداز کیا تھا اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے بھائیو، جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ آج ہر بندہ کہہ رہا ہے، جو بے نمازی ہے نا وہ بھی کہہ رہا ہے اللہ کا فضل ہو جائے گا، اللہ کی رحمت ہو جائے گی، میں جنت میں چلا جاؤں گا. یہ کبھی نہیں سوچا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے، میری پکڑ بھی بڑی سخت ہے. جس کا اللہ نے امتحان لینا شروع کیا نا، یاد رکھو وہ جہنم سے بچ نہیں سکے گا. دعا کیا کرو اللہ حساب کے معاملے میں نا ہمارے سے شروع ہو جائے، بس اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دے. اور آؤ میں آپ کو ایک اور حدیث خوشی کی سناؤں. آپ کے دلوں میں ہلچل مچنی چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے اس حدیث کے. مشکات کے اندر حدیث موجود ہے. فرمایا جو شخص عقیدہ توحید والا ہو، نمازی ہو، وہ ہر روز 3 باتیں کہے. کتنا آسان کام ہے. 3 باتیں وہ روز کہے کہ میں اللہ کے اللہ راضی ہونے پر خوش ہوں. یاد کر لو 3 باتیں. پہلی بات میں نے بتائی ہے. اور رمضان المبارک میں میرے بھائیو، اب رمضان تقریباً آج شروع ہونا ہے. اب ٹائم جمعے کا اوپر ہو جانا کرنا ہے. میں پہلے بتا دوں، بعد میں کوئی اعتراض نہ کرے. اللہ کی رضا کے لیے میں نے کوئی چندہ نہیں لینا کسی سے. 3 باتیں جو انسان روز کہے. اتنی سمپل باتیں ہیں کہ 3 باتیں کہنے کے لیے 1 منٹ بھی زیادہ ہے. فرمایا یہ جو 3 باتیں انسان روز کہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کے قیامت والے دن اس کو جنت میں داخل کروا دیں گے. 3 باتیں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. ذہن نشین کر لینا، اپنے گھر والوں کو بتانا، دوستوں کو بتانا، میرے سونے پیغمبر کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا. 3 باتیں. ایک یہ کہ میں اللہ کے اللہ ہونے پر راضی ہوں. دوسری بات کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی ہونے پر راضی ہوں. پہلے اللہ پر راضی ہوں، پھر اللہ کے نبی پر، اللہ کا نبی ہونے پر راضی ہوں. تیسری بات کہ اللہ کا جو دین ہے میں اس پر راضی ہوں. یہ 3 باتیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو روزانہ یہ 3 باتیں کہتا ہے نا، قیامت کا دن ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جائیں گے. دین میں آسانیاں دیکھو، اللہ کی رحمتیں دیکھو کتنی ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی، سارے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے جنت کا ٹکٹ دے دیا. عبد الرحمن بن عوف بھی خوش قسمت ہیں ان میں سے. یہ جب مکے سے مدینے گئے تھے نا تو بڑے غریب تھے. محنت کی، مزدوری کی، ریڑھی لگائی، جس طرح یہاں چنوں کی، دال چاول کی ریڑیاں لگتی ہیں نا.
مدینے کے گلیوں بازاروں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح مزدوریاں کی، اور پھر اللہ نے اتنے باغ لگائے. جو بندہ دیانتداری سے محنت کرتا ہے اللہ اس کو کبھی مایوس نہیں کرتا، تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت چادر مانگی تھی نا، بڑے دولت مند ہو چکے تھے، جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، پھر بھی پریشان تھے، پھر بھی نیکیوں کی خواہش کرتے تھے، تلاش کرتے تھے، فکر تھی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو مانگا نا. کیسا رتبہ ہے. اور ادھر سے رئیس المنافقین تھا ایک عبداللہ بن ابی، اس کے گلے میں کرتا ڈالا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اب سوچنا، ادھر تو صحابہ تھے اور ادھر رئیس المنافقین تھا. ادھر اللہ نے معاف نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک بھی ڈالا. معاف اس لیے نہیں کیا تھا میرے بھائیوں کہ اس کا اکاؤنٹ ہی نہیں کھلا ہوا تھا اللہ کے دربار میں. آپ لیٹ آئے ہیں نا، میں نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ کے دربار میں اکاؤنٹ کھولو اور پھر اس کے اندر نیکیاں جائیں گی. جس طرح بینک میں اکاؤنٹ ہوتا ہے تو آپ پیسے جمع کراتے ہیں، آپ کے پیسے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. وہ دوبارہ دہرا دوں، اکاؤنٹ کھلے گا سچے دل سے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیں گے. اکاؤنٹ کھل گیا، اب اس میں آپ نے نیکیاں بھیجنی ہیں. سب سے پہلے نماز. اگر نماز نہیں، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی عمل قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں اگر نماز نہیں. نماز پڑھو، آپ کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہوتی جائیں گی. اس کے بعد جو جو نیکیاں کرو گے آپ کے اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ کھلتا ہے توحید پرستوں کا. یہ دیکھو لاہور میں گنگا رام اسپتال ہے، یہ سکھوں نے بنایا تھا، ہندوؤں نے مار کھپ کا. اللہ نے ان کو ان کی زندگی میں عزت دے دی. لوگوں نے کہا بھائی یہ بندہ ہے جس نے گنگا رام اسپتال بنایا، یار یہ بڑا سخی ہے، آخرت میں کوئی چیز نہیں اس کے کام آئے گی. دیکھ لو کتنے لوگوں کو وہاں فائدہ آج بھی پہنچ رہا ہے. اسی طرح جو مسلمان ہے کلمہ پڑھ کے نماز ادا نہیں کرتا، ترمذی شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا ہے جو غیر مسلموں کے ساتھ کرتا ہوں. دنیا میں پیسہ بھی دے دوں گا، عزت بھی دے دوں گا، یہ چاند سورج ستارے ہیں یہ بھی روشنی حاصل کر رہے ہیں، میری زمین پہ رہ رہے ہیں، ہوا چلتی ہے یہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، گرمی سردی میں ان کو بھی لگتی ہے. لیکن آخرت میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے نماز ادا نہیں کرتا اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے. اب عثمان غنی کو لے لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یارو کوئی بے ایمان کافر ہی ہوگا جس کو شک ہوگا صحابہ کے بارے میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت، یہ منفرد اعزاز حاصل ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں صدقے قربان جاؤں. منفرد اعزاز، سارے صحابہ سے الگ اعزاز. یہ کائنات کے امام فرما رہے ہیں میرے عثمان تو آج کے بعد کوئی نیکی نہ کر، کوئی نیکی نہ کر، کوئی نیکی نہ کر، جنت تیرے اوپر واجب ہے. 7 مرتبہ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی دفعہ کہہ دینا کافی تھا. جاؤ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، ابو جہل کا بیٹا
جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہو کے بد دعا کی، اے اللہ اس پر ایک جنگل کا کتا مسلط کر دے۔ ایک ہی دفعہ یہ بد دعا کی تھی، ایک ہی دفعہ۔ عثمان غنی کے حق کے لیے 7 مرتبہ کہا کہ اے عثمان تو جنت کا وارث ہے۔ ایک دفعہ بد دعا کی تھی۔ ابو جہل جیسے بے ایمان نے بھی کہا تھا کہ اے بیٹا محمد نے جو بات کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ غلط ہے، نہیں ہو سکتی۔ اور پھر جنگل کا کتا آیا تھا، بڑے لوگوں میں سے اس کو خوشبو اس کی سونگ سونگ کے اس کو اٹھایا، اس کا چیر پاڑ کر دیا۔ تو جناب عثمان غنی جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مرتبہ جنت کی بشارتیں ملنے کے بعد بھی، میرے دوستو جب قبر کا ذکر آتا نا ایسے روتے جیسے معلوم ہوتا کہ ابھی غسل کر کے نہا کے باہر نکلے ہیں، اس طرح آنکھوں سے پانی بہہ جاتا۔ اتنا قبر سے ڈرتے، اتنا قبر سے ہم کبھی ڈرے ہی نہیں۔ قرآن پڑھا کرو، قرآن نے کہا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ انسان دنیا کے چکروں میں پڑا پڑا قبر میں پہنچ جائے گا، وہاں جا کے اس کو احساس ہوگا اوہو میں کہاں پہ آ گیا ہوں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور کسی نے اس کی ترجمانی بڑے خوبصورت انداز میں کی ہے۔ کیا کہتا ہے، کس طرح کہتا ہے؟ قبر نو اڈی کاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈی کاں روز رہندیاں نے تیریاں، موت میرے گھر روز مار دیے پھیریاں، موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں، او کلا اتھوں آیا ہے تے کلا اتھے جانا ہی، کلا اتھوں آیا ہے تے کلا اتھے جانا ہی، تیاں پہنا تیریاں نہ کم تیرے ہونا ہی، تیاں پہنا تیریاں نہ کم تیرے ہونا ہی، جنہ لئی تو راتی دینے، جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں، قبر نو اڈی کاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈی کاں روز رہندیاں نے تیریاں، او مان کا دا کرنا ہے حسن تے جوانی دا، او مان کا دا کرنا ہے حسن تے جوانی دا، زندگی ہے تیری جویں بلبلائے پانی دا، او مان کا دا کرنا ہے حسن جوانی دا، زندگی ہے تیری جویں بلبلائے پانی دا، او تیریاں تے ساواں وی نہیں اپنیاں تیریاں، او میریاں تے ساواں وی نہیں اپنیاں میریاں، قبر نو اڈی کاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈی کاں روز رہندیاں نے تیریاں، موت میرے گھر روز مار دیے پھیریاں، موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔
انسان کو پتہ ہی نہیں چلنا یہ کھیل تماشوں میں ہوگا، اللہ لے جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مرتبہ جنت کی بشارتیں ملیں، میرے عثمان کی تو ایک ہی نیکی بہت بڑی ہے جو مسجد نبوی کے لیے جگہ لے کے دی، اور کسی گاؤں میں، کسی شہر میں، کسی قصبے میں اتنی سی مسجد کوئی بنا دے نا، اتنی سی مسجد، میرے سونے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں گھر کی ضمانت دیتا ہے۔ تو میرے سونے عثمان نے تو جگہ وہ لے کے دی مسجد نبوی والی، جہاں ایک نماز کی 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب قبر کا ذکر ہوتا ہے تو اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ ناراض ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ غنیمت ہے، اس موقع پر مشکل گھڑی میں۔ اب دیکھو نا، ایک آدمی مشکل میں ہو، پیسہ کوئی نہ ہو، اس کو 2-4-10,000 روپے مل جائیں، کتنا خوش ہوگا، کتنی آسانی فیل کرے گا۔ ایک بندہ بیمار ہے، تندرست ہو جاتا ہے، وہ کتنی خوشی فیل کرے گا۔ لوگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس موقع پہ آنا، کرونا وائرس کی جو مصیبت ہے، جو پریشانی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، اللہ موقع دے رہا ہے۔ رمضان میں تو ویسے ہی اللہ مان جاتا ہے، ویسے ہی مرادیں پوری کر دیتا ہے۔ رمضان میں آؤ، اللہ کو دھوکہ نہیں دینا، اللہ کو فریب نہیں دینا، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں، کہاں جائیں۔ صحابہ جب دعائیں کیا کرتے تھے نا زید کے ساتھ، اللہ بتلاؤ تو معاف نہیں کرے گا، کون کرے گا؟ کہو اللہ کو۔ اللہ کی قسم، مجھے جتنا اللہ کی کتاب پر یقین ہے، مجھے نبی مصطفیٰ پر یقین ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی ہونے پر، اللہ کے دین پر جتنا یقین ہے، میں اعتماد میں ہوں کہ اللہ کریم کے روزے آ گئے ہیں، برکت والا مہینہ آ گیا ہے، رحمت والا مہینہ آ گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم گناہ گاروں کی اللہ دعاؤں کو قبول کر کے ہمیں اس کرونا وائرس سے اللہ نجات دے گا، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تیاری کر لو۔ تو آؤ اب دیکھو اللہ کو راضی کس طرح کرنا ہے۔ راضی کرنے کا طریقہ بھی تو ہوتا ہے نا، گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے، بیس بنانی پڑتی ہے۔ پہلی بات دین اسلام میں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صدقے دل سے پڑھو۔ جو صدقے دل سے پڑھے گا اللہ کے در کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیر مانتے ہوئے کسی اور کو پیر نہیں بنائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ اب دوسری بات فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور لوگوں، میرے رب کا قرآن سنا تم نے، اب اس کا ترجمہ سن لو کہ اللہ نے کہا میرے نبی جی اعلان کر کے کہہ دو، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اگر تم میرے عذابوں سے بچنا چاہتے ہو، اگر مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو،
تو تجھے حل اللہ کہتے ہیں میں بتلا دیتا ہوں، کام تم کر لو، میں عرش پہ راضی ہو جاؤں گا۔ کیا حل بتایا اللہ نے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ فرمایا میرے مصطفیٰ کی تابع داری کر لو، میرے نبی کی اطاعت کر لو۔ میرے نبی نے جس کام کو کرنے کا کہا ہے وہ کر لو، میرے نبی نے جس کام کو کرنے سے منع کیا ہے وہ منع کر لو، اس کام کو نہ کرو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ جی ہم تیرے نبی کی بات مانتے ہیں، تیرے نبی کے راستے پہ چلتے ہیں، تیرے نبی نے جو کام کہا ہے نہیں کرنا، اللہ ہم نہیں کریں گے۔ اللہ جو تیرے نبی نے کہا ہے یہ کام کرنا ہے، اللہ ہم کریں گے۔ اللہ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ملے گا؟ میرے دوستو خوش ہو جاؤ، اللہ نے خوشخبری سنا دی۔ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اور فرمایا لوگو اللہ کہہ رہا ہے اگر تم میرے محمد کی اطاعت کرو گے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سونے کی تابعداری داری کرو گے، فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، بلکہ معاف ہی نہیں کرے گا، اللہ سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے تجھے معاف کر دے گا۔ لوگوں کیوں نہیں قرآن کو سمجھتے؟ تو اڈے اندر کو ہلچل مچی ہے کہ نہیں؟ ہلچل مچنی چاہیے اندر قرآن حدیث سن کے، بہتری دا راستے دی تلاش شروع ہو جانی چاہیے، دل کے اندر عہد ہونا چاہیے کہ اللہ بڑی مصیبت آ گئی، بڑی پریشانی آ گئی، اللہ ہم کسی اور پریشانی کے متحمل نہیں ہو سکتے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم تجھے خوش کر دیں گے۔ صحابہ نے یہ طریقہ اپنایا، جب اللہ سے مانگا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، معافیہ طلب کیا کرتے تھے، ضد کیا کرتے تھے۔ آج تم کسی سے ضد کر کے دیکھ لو، اگر کسی کے پاس پیسے نہیں، پیسے والے سے جا کے ضد کرے مجھے پیسے دو، وہ کہے گا میں تیرا نوکر لگنا، اور میں تیرا ملازم ہے، تو انج ضد پہ کرنا ہے میرے نال۔ اور میرے بھائیو کائنات کا رب خوش ہوتا ہے، ضد میں پڑ جاؤ کہ اللہ تیرے علاوہ کوئی دروازہ نہیں، اللہ تو نے معاف نہ کیا تو کون کرے گا؟ اللہ ہم کس دروازے پہ جائیں؟ تیرا دروازہ چھوڑ کے ہمیں یہی بتلا دے، دروازہ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ آدم علیہ السلام کس کے دروازے پہ گئے تھے؟ اللہ کے دروازے پہ۔ کہا ربنا ظلمنا، یہ دعائیں آج کل تو اور زیادہ ضروری ہو گئی ہیں۔ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ قصور تو میرا ہی ہے، تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، اور اللہ تو پاک ہے، قصور تو ہمارے ہیں۔ یہ بھی جو عذاب آیا ہے یہ قصوروار تو ہم ہیں، جرموار تو ہم ہیں، اللہ تو زیادتی نہیں کرتا۔ جناب آدم علیہ السلام نے بھی کنڈا کھڑکایا، دروازہ کھٹکھٹایا تو عرش والے رب کا۔ یونس علیہ السلام کی باری آئی، کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ وہی کلمات کہ اللہ تو پاک ہے، ظلم تو ہم نے خود اپنے آپ پہ کیا ہے،
اور اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا تو کون ہے ہمیں معاف کرنے والا؟ اور کبھی سوچا کرو کہ جب موت آنی ہے کیا بنے گا، اور جب قبر میں جانا ہے تو کیا بنے گا؟ کسی نے قبر کے بارے میں ایک اور بڑا دل ہلا دینے والی ترجمانی کی ہے، وہ بھی سن لو، ہو سکتا ہے کسی بھائی کے دل میں کوئی جگہ بیٹھ جائے اور نماز زندگی میں نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لے، سنتوں پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لے۔ اللہ جانے میرے نال اگے کی ہونا ہے، سارے نے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے۔ اللہ جانے تیرے نال اگے کی ہونا ہے، سارے نے بہ کے پھر تیرے کول رونا ہے۔ او پہن پائی یار بیلی، او پہن پائی یار بیلی، سارے چھڈی جانا ہے، جدے وچ رہندا سیں حویلی چھڈی جانا ہے۔ غور کیا کرو یہ زندگی کتنی کو مختصر ہے اور آگے والی کتنی لمبی ہے۔ او پہن پائی یار بیلی، سارے چھڈی جانا ہے، اور جدے وچ رہندا سیں حویلی چھڈی جانا ہے۔ اللہ معاف فرمائے مجھے بھی اور آپ کو۔ مکے جدو سا میرے مٹی دا میں ہونا ہے، مکے جدو سا میرے مٹی دا میں ہونا ہے، سارے نے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے۔ مکے جدو تیرے سا، مکے جدو سا تیرے مٹی دا تو ہونا ہے، سارے نے بہ کے پھر تیرے کول رونا ہے۔ اللہ زندگی میں سمجھ عطا فرمائے۔ آج اگر یہاں کوئی 50-60 سال کا بوڑھا بھی ہے، کوئی نوجوان ہے، گناہ کرتا رہا ہے، آج دل میں کہہ دے یا اللہ آج میری توبہ، میں کبھی گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، رب کعبہ کی قسم ہے پچھلے سارے گناہ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ میرا مالک، آپ کا مالک اتنا غفور الرحیم ہے۔ اب اس کو منانے کا طریقہ انداز اپناؤ، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آؤ میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے صحابی کی بات سنا دوں، پہلے بھی سنائی تھی، مکمل نہیں ہو سکی تھی۔ عبداللہ بن حذیفہ، سارے پیار سے کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے بھائی تھوڑی دیر پہلے بھی اعلان کیا تھا، بعض ساتھی بعد میں آئے ہیں کہ اب رمضان شروع ہو چکا ہے تقریباً آج رات کو، اب جمعے میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگ جایا کرے گا، تو انشاءاللہ یہ باعث سے برکت ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں سارے جمعے جو ہے نا، اس میں ٹائم آج بھی کچھ زیادہ لگے گا۔ اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے پیاری بات ہے، دل خوش ہو جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لو جی، ان کو گرفتار کر لیا گیا، دشمنوں نے گرفتار کر لیا، گرفتار کر کے نا بادشاہ کی عدالت اگلے دن لگنی تھی، بادشاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پرانے زمانے میں آپ کو پتا ہوگا بادشاہوں کی عدالتیں کیسی ہوتی تھی، بڑی بڑی دنیا ہوتی تھی، بڑے ادب و آداب ہوتے تھے۔ سٹیج پہ بیٹھا ہے بادشاہ کافروں کا، ساتھ بیٹی ایک ہی ہے، خوبصورت ہے، بیٹھی ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ کو گرفتار کر کے پولیس نے پیش کیا، اور ساتھ جس طرح وکیل کہتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ جناب بادشاہ صاحب، یہ نوجوان ہے مسلمانوں کا، اس نے ہمارے بڑے فوجیوں کو مارا ہے، یہ اب بڑی مشکل سے ہمارے ہاتھ آیا ہے، آپ کے سامنے پیش کر دیا، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ بادشاہ نے نظریں اٹھا کے جب عبداللہ بن حذیفہ کی طرف دیکھا، بادشاہ دیکھتا ہی رہ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروانے کو، اتنا خوبصورت، اتنا نوجوان، اتنا قداور، بجائے غصہ چڑھنے کے نا اس پہ پیار آ گیا۔ سپاہیوں کو کہا اس کی ہتھ کڑیاں کھول دو،
ہتھ کڑیاں کھول دی گئیں. ہتھ کڑیاں کھول کے بادشاہ نے اس کو اپنے پاس بٹھایا. ادھر بیٹی بیٹھی ہے, ادھر کرسی منگوا کے اس کو پاس بٹھایا. عبداللہ بن حذیفہ بھی حیران ہے, پریشان ہے کہ یہ کیا پروٹوکول ہے. دل میں خیال آیا یہ پروٹوکول اس رب کی وجہ سے ہے, اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے جن کا میں تابعدار بن کے آیا ہوں. لو جی, بادشاہ نے کہا بھائی بات سنو, تم بڑے پیارے لگے ہو, بڑے خوبصورت ہو, بڑے نوجوان ہو, باتیں دو چار یہ سننے والی ہیں. بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہوں, آدھی سلطنت کا مالک بنا دیتا ہوں, اس محمد کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم جس کا تو نے کلمہ پڑھا ہے. عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو اس وقت نہیں آئے, مسکرا پڑے. کہا بادشاہ کیسی باتیں کرتا ہوں, یہ کیسے ممکن ہے, اور میں تو ساری کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر قربان کر دوں, میں حق ادا نہیں کر سکتا. بڑا منایا, نہیں مانے. کہا اندر لے جاؤ, قید کر دو. قید کر دیا گیا, سور کا گوشت رکھ دیا گیا, شراب رکھ دی گئی. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 72 گھنٹے کے بعد انہوں نے کچھ نہیں کھایا. حالانکہ ہمارا اسلام مشکل گھڑی میں ان چیزوں کی اجازت دے دیتا ہے. بادشاہ آیا 72 گھنٹوں کے بعد. بات سننے والی ہے, سونے کے پانی سے بھی لکھیں تو حق نہیں ادا کیا جا سکتا. بادشاہ خود آیا, دروازہ کھلوایا, سارا اسی طرح سامان پڑا ہوا تھا, سور کا گوشت بھی, شراب بھی. یارو ہمارے ایمان کی کیا حالت ہے, پھر ہم کہتے ہیں اللہ ناراض کیوں نہ ہو. کہا عبداللہ تیرے آگے سارا کچھ پڑا ہوا ہے, تیرا دین بھی اجازت دیتا ہے, 72 گھنٹے گزر گئے ہیں, تو نے کھایا پیا کیوں نہیں کچھ. کہا بادشاہ مجھے پتا ہے میرا دین اجازت دیتا ہے, میرے رب کی طرف سے مجھے اجازت بھی مل گئی تھی, لیکن جب میں لقمے کی طرف ہاتھ بڑھاتا تھا نا تو میرے دل میں آواز پیدا ہوتی تھی کہ بے شک اس وقت تیرے لیے یہ کھانا جائز ہے, لیکن عبداللہ تیرے کھانے سے محمد کے دشمن خوش ہو جائیں گے. بادشاہ اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا کہ تاکہ تم لوگ خوش نہ ہو جاؤ. کہا مان لو پھر. کہا نہیں. آرڈر کیا, آگ جلائی گئی, کڑا رکھا گیا, تیل لگایا گیا. تیل جب ابالے کھانے لگا نا تو صحابی رسول کو 80 کے قریب جو تھے وہ گرفتار تھے, اور بھی. اس ظالم بادشاہ نے عبداللہ بن حذیفہ کے سامنے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, بلا کے نا حکم دیا کہ اس کو کڑا میں ڈال دیا جائے. میرے بھائیوں کیا قصور تھا. آج بھی توحید بیان کرنے والے گالیاں کھاتے ہیں, آج بھی توحید بیان کرنے والوں کو برا بلا کہا جاتا ہے. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوا, یہ تو نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا, یہ تو ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ بھی ہوا, یہ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. ہم کیا چیز ہیں؟ ہمیں توحید کے بدلے جب کوئی گالی دیتا ہے ہم آسمان کی طرف دھیان کرتے ہیں, یا اللہ تیرا کرم ہے, تیری توحید بیان کرتے. گالیاں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھائی تھی. ہم کیا چیز ہیں؟ ہم کیا چیز ہیں؟ اب ایک صحابی کو ڈال دیا گیا. آخری باتیں, صحابی کو ڈال دیا گیا. اب تیل گرم میں جب کوئی چیز ڈالی جائے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. اب عبداللہ بن حذیفہ کو کہا گیا دیکھ لے تیرا ایک ساتھی اس کے نزدیک جل گیا, مر گیا, لیکن رب کعبہ کی قسم ہے وہ شہزادہ وہ بھی جنت میں گیا, وہ اس کے لیے جنت کی نہر تھی.
تیل نہیں تھا. کہا عبداللہ تو بھی جانے کے لیے تیار ہو جا یا مان لے میری بات کو. اب آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. اگلی بات بھی سن لو, کبھی نہیں سنی ہوگی. انکار کیا بادشاہ نے کہا اس کو لے جاؤ تیل میں جلا دو, اور اگر اس نے رونا شروع کر دیا تو اس کو واپس لے آنا. عبداللہ بن حذیفہ کو لے جایا جا رہا تھا تو تیز آنسو جاری ہو گئے بارش کی طرح. پولیس نے بھی سمجھا کہ اب یہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں, اس نے ہماری بات کو سمجھ لیا ہے. واپس لے آئے. بادشاہ نے کہا مان گئے ہو یار, تیری مہربانی ہے. کہا بادشاہ کیسی باتیں کرتے ہو, کیسے سمجھ لیا تم نے کہ میں مان گیا؟ کہا پھر روتے کیوں ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں, روتا اس لیے ہوں کہ عبداللہ کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے عبداللہ ہوتے رب کعبہ کی قسم ہے میں رب کے توحید پر قربان کر دیتا ہوں. اس لیے روتا ہوں کہ اکیلی جان ہے. جتنے میرے جسم میں بال ہیں اتنے عبداللہ ہوتے, میں اتنے ہوتے عبداللہ. میں اس کائنات کے رب کی توحید پر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قربان کر دیتا, مجھے خوشی ہوتی. دکھ اس بات کا ہو رہا ہے کہ میں اکیلا ہوں, تنہا ہوں, ایک ہوں. میرے بھائیوں یہ صحابہ ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, سمجھ جاؤ, مان جاؤ, اللہ کے فرما بردار بن جاؤ. دیکھو آج کل ماشاءاللہ اتنی خوشی ہوتی ہے, ہر نماز میں نمازیوں کی تعداد بڑھی ہوئی ہے. اللہ بڑھا کے رکھے. میں تو دعا کر دوں اللہ مسجدوں میں جگہ کم پڑ جائے, اللہ اتنے نمازی بھیج دے, دل خوش ہوتا ہے. ایسے جیسے لاکھوں کروڑوں کا انعام مل جاتا ہے نا, ایسے دل خوش ہوتا ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی ساتھ آ گیا. کرونا کے ساتھ یہ باعث نعمت ہے. یہ رمضان کا مہینہ یہ تو ویسے ہی باعث رحمت ہے, باعث شفا ہے. 11-12 مہینوں میں سے یہ سردار ہے مہینہ, لیکن کرونا کا دور ہے, اس کے ساتھ رمضان المبارک کا آ جانا میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی رحمت ہے. ہماری معافیاں جلدی قبول ہو جائیں گی, ہماری جان جلدی چھوٹ جائے گی اس بیماری سے. اللہ اپنی رحمت فرمائے, اللہ اپنے فضل فرمائے, اللہ ہمیں اس بیماری سے نجات دلائے, اللہ اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی عبادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے, پیار ہے, وہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لو بھائی, دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے, ہر کسی کو دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے. دعا کرنی ہے, دلوں کو حاضر کر کے عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بھائی سب دوست دعا کرو بھائی, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے مالک اے خالق، ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے، اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے، اے مالک اے خالق اے رازق ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم تسلیم کرتے ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں، اللہ ہم اقرار جرم کرتے ہیں کہ اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اللہ تو درگزر کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ پوری دنیا پریشان ہے، اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے ویر، اللہ میرے بیٹے، اللہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میری مائیں، اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ ان کی مدد فرما دے، اللہ ان کی مدد فرما دے۔ اے مولا تو نے معاف نہ کیا تو کون کرے گا، اے مولا تو نے معاف نہ کیا تو کون کرے گا۔ اے مولا تیرا دروازہ ہے، تیرے دروازے کے بغیر اور کوئی دروازہ نظر نہیں آتا، اللہ نہ کوئی اور دروازہ ہے، اللہ تو ہی بتلا دے، اگر معاف نہیں کرنا تو ہم کس کے دروازے پہ جائیں۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو کریم ہے۔ اے مالک ہم سب کو معاف فرما دے، اے مالک ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مالک لوگ بڑے پریشان ہیں، اللہ امیر بھی پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، اللہ چھوٹے بھی پریشان ہیں، اللہ بڑے بھی پریشان ہیں، اللہ شہروں والے بھی پریشان ہیں، اللہ دیہاتوں والے بھی پریشان ہیں، اللہ جو بیرون ملک والے ہیں اللہ وہ بھی پریشان ہیں۔ اللہ تیری زمین پر جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اللہ سارے پریشان ہیں، اللہ تو ان پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اللہ تیرے سوا ان پریشانیوں کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ تو سب کو معاف کر کے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ زندگی میں کبھی سوچا نہ تھا، کبھی خیال نہ آیا تھا، اللہ تو اس قدر ناراض ہو گیا کہ اللہ اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے بند کر رہا ہے، اللہ مسجدوں میں تالے لگ رہے ہیں، اللہ ہم بڑے گناہگار، بڑے خطا کار، اللہ ہم نے یہ کبھی سوچا نہ تھا، کبھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا۔ اللہ سب کچھ برداشت ہے، اللہ تیرے گھروں میں تالے برداشت نہیں ہوتے، اللہ بیت اللہ کے دروازے بھی کھول دے، اللہ مسجد نبوی کے دروازے بھی کھول دے، اللہ دنیا میں جہاں جہاں بھی تیرے گھر ہیں اللہ سب کے دروازے اپنے مسلمانوں کے لیے کھول دے، اپنے بندوں کے لیے کھول دے۔ اللہ تیرے گھروں میں تالے لگ رہے ہیں، اللہ بڑے پریشانی ہے، اللہ ہم بڑے گناہگار صحیح، اللہ خطا کار صحیح، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ اللہ بڑے سفید پوش، اللہ دنیا میں زندگی میں کبھی ایسے پریشان نہیں دیکھے، اللہ سفید پوش بڑے پریشان ہیں، بچوں کے لیے ناشتہ کوئی نہیں، کھانے کو کھانا کوئی نہیں، اللہ
اپنی رحمت سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ گیا، اللہ مشکلیں آسان فرما دے، اللہ مشکلیں آسان فرما دے، اللہ مشکلیں آسان فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ صحت عطا فرما دے، اللہ جتنے بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما دے، اللہ جو ڈاکٹر، جو پولیس والے، اللہ جو ہماری فوج کے نوجوان، اللہ جو اس وقت ملک کی حفاظت فرما رہے ہیں، اللہ دن رات ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنے حفظ امان میں رکھنا، اللہ یہ ملک تیرے نام پہ حاصل کیا گیا، اللہ اس کی حفاظت فرمانا، اللہ اس کی حفاظت فرمانا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔